نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 4351۔ 4351 سے آن ورڈ کو 8-10 حدیثیں ہیں، اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3017، اور ترمذی شریف میں ہے 1458۔ یہ سیاستہ کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے وہ بدل گئے تھے، ان کو پکڑ کے زندہ جلا دیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے کہا کہ اگر میں انہیں پکڑتا تو میں کبھی انہیں زندہ نہ جلاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جلانا صرف اللہ کا عذاب ہے، اس لیے اور کوئی اللہ کے عذاب کو استعمال نہ کرے۔ ہاں، اگر میں انہیں پکڑتا تو میں انہیں قتل کر دیتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو اپنے دین سے بدل جائے اسے قتل کر دو۔ یعنی جو اسلام مسلمان، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کا ایمان سلامت رکھے، اگر کوئی اپنے دین سے بدل جائے، اسلام کو دین کو چھوڑ دے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث تقریباً موجود ہے، نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ ابن عباس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اگر مجھے پہلے اس چیز کا پتہ ہوتا تو میں کبھی انہیں نہ جلاتا۔ یعنی جلانے کا حکم نہیں ہے، قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہے مرتد کی سزا جو اپنا دین چھوڑ دے، اسلام سے اگر وہ بدل جائے، اسلام کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، محفوظ رکھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور دین اختیار کرے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ مرتد کی سزا ہے۔ اور زانی کی سزا، جو زنا کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس لعنت سے۔ یہ بہت بری یہ بیماری اور گناہ ہے یہ۔ اگر شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور رجم کر دیا جائے، یعنی پتھروں سے اس کو مار دیا جائے، سنسار کرنا جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کنوارا شخص وہ زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور پھر اس کو 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے، یعنی اس کے ملک سے 1 سال کے لیے اس کو نکال دیا جائے۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور سیاستہ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور یہ جو میں حدیث سے 2-3 بیان آج ہوں گی سزاؤں کے بارے میں، یہ باب ہر کتاب میں ہے، سزا اور حدود، سزا اور حدود کے بیان باب ہے جو سیاستہ کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں مختلف جو جرائم ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ پہلے ہم نے مرتد کی سزا دیکھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی اپنا دین چھوڑ دے، اور پھر ہم نے زنا کے بارے میں بڑی تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے، آج تو صرف اس کی سزا کے بارے میں ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اگر کنوارا شخص کوئی زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے شرابی، جو شراب اگر کوئی شخص پیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بڑی بری لعنت ہے یہ۔ اس کے بارے تو یہاں تک ہے کہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو شراب پیتا ہے۔ اور اس کی مختلف سزائیں ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سزائیں تھیں اور بعد میں خلفاء راشدین نے بھی سزائیں دی ہیں، کسی نے 80 کوڑے مارے ہیں، کسی نے 40 کوڑے کی سزا دی ہے۔ یہ بھی اسی باب کے اندر موجود ہے۔
تقریباً سیاست کی تقریباً یقیناً ہر کتاب میں یہ موجود ہے. تو جو شراب پینے سے باز نہ آئے، بے در پہ شراب پیے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص شراب پی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ شراب پیے اس کو کوڑے مارو، دوسری دفعہ پیے پھر کوڑے مارو، تیسری دفعہ پیے پھر کوڑے مارو، چوتھی دفعہ پیے تو اس کو قتل کر دو. یہ ہے شرابی کی سزا. بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ابو داؤد میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے. باب آپ کو میں نے بتا دیے ہیں کیونکہ میں اجتماعی حدیثیں آج بیان کر رہا ہوں، اس لیے ان کے نمبر سب کے نہیں بتا رہا. باب آپ کو میں نے بتا دیا ہے. باب ہے حدود اور سزاؤں کا بیان. یہ ہر کتاب میں موجود ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ 5ویں دفعہ شراب پیے تو کافی روایتوں میں 4 دفعہ بھی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ 5ویں دفعہ پکڑا گیا شراب پیتے ہوئے، یعنی نشے میں بد مست تھا، تو اس کو قتل کر دو. یہ آج ہم نے 3 جرائم جو ہیں ان کی سزا کے بارے میں سماعت کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے کہ ایک تو اگر کوئی اپنا دین بندہ چھوڑ دے اس کو قتل کر دیا جائے. اور زانی کی سزا کیا ہوتی ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ زنا کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، آج صرف ویسے ذکر آ گیا اس کا. اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بہت بری لعنت ہے یہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں اسلام ہمارا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے. تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے دین کا مطالعہ کیا کریں. یہ بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں سب کے ساتھ ہی معاملات پیش آتے ہیں. تو پھر ہم کبھی کسی کی طرف جاتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کہ ہر بندہ اپنے مسلک کے مطابق ہی فیصلہ دیتا ہے. تو ہم تو انشاءاللہ کسی مسلک کی بات کرتے نہیں، ہم تو دین کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ آج ہم نے سماعت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں سے محفوظ رکھے. لیکن کیونکہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے یہ بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.